ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ نحل کے آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھنے لگے تو وہ سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو جب بندہ قرآن مجید پڑھنے لگے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ شیطان کا لفظ شاطانہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایک اور یہ ہے کہ شیطان شیاطہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ اس بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا ہے۔ تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، شیطان ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے پیارے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور رحمت سے دور کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتا، مسجد کو آباد نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو والدین کی بے ادبی کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، اور جو دھوکہ دینے کے بعد دوسروں کے مالوں پر نظر رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ چاہے بندہ جتنے مرضی وائٹ کپڑے پہن لے، جو مرضی لباس پہن لے، اگر بندے کے اندر دھوکہ، فریب اور فراڈ ہے تو یاد رکھے اس کے کپڑے پہننا اور اس کا تقوی کا پیکر بن کے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اندر دل میں دھوکہ ہے۔ شیطان سے اس بندے نے یاری لگائی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے جو تکبر کے ساتھ اس کی زمین پر پھرتا ہے۔ اس دن آ کر تے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن سرور عالم کیا نئی امت میری۔ جو غرور سے چلتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پاک پھیر لیا تو یاد رکھے کوئی بھی چیز اس کو قبول نہیں کرے گی۔ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ اس مال کی بنا پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسے بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے وہ ہلاک ہوا۔ تو جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا چند دنوں کی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کی عیاشیوں میں، اس دنیا میں دل لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب بندہ اس دنیا میں دل لگا کر اس کی عیاشیوں میں مگن ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو چند پیسوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے، رزق حلال کمانا چاہیے، اور رزق حلال ہی اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے۔ جو رزق حلال نہیں کماتے اور پھر حرام سے مال کما کر اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے بچوں، ایسے بندوں کے جو بچے ہیں وہ صحیح تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اور پھر یہی والدین قبر میں جا کر ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ہلاک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیشہ وہ کام کرنے چاہیے جس سے رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، یاد رکھیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور سایہ اس کو ملے گا، اللہ کی رحمت اس کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول اس پر ہوگا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کا مال کھا کر، ان کے پیسوں پر قبضہ کر کے اور فراڈ کر کے پھر ایک دوسرے پر الزام لگا کر، جھوٹے الزام لگا کر جو بندہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یاد رکھے اس کو کبھی بھی تقوی نصیب نہیں ہوتا، چاہے وہ تہجدیں پڑھ لے، چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ جو مرضی کر لے، لیکن اگر کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کا دھوکے کے ساتھ 1 روپیہ بھی کھایا ہے، اور پھر کسی پر 1 روپیہ دھوکے کے ساتھ ڈالا ہے، تو یاد رکھے ایسے بندوں کا تقوی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تقوی ان کا قبول ہوتا ہے کہ جو رزق حلال کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ارشاد فرما دیا، اور محدثین نے بھی یہ بتا دیا کہ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جب وہ دور ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، آمین۔